السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وحید احمد اور میں آج آپ کو پانی سے گاڑی کیسے چلاتے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا کہ کیسے ہم پانی سے فیول بنا کر اس سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ دوستو، پانی سے گاڑی چلانے کے لیے ہمیں ایک ہائیڈروجن اور آکسیجن فیول سیل کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ الگ کر دیتا ہے، جس سے ہم بعد میں گاڑی کو چلا سکتے ہیں۔ دوستو، فیول سیل میں سٹین لیس سٹیل کے پتری نما الیکٹروڈز لگے ہوتے ہیں۔ فیول سیل کی ساخت تقریباً بیٹری کی طرح کی جیسی ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ دوران چارجنگ بیٹری کا مشاہدہ کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ الیکٹروڈز سے چھوٹے چھوٹے بلبلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹروڈز سے نکلنے والے بلبلے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس کے ہوتے ہیں، جو کہ بیٹری کے اوپر لگے ڈھکنوں کے سوراخوں سے فضا میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سوراخ بند کر دیے جائیں یا مٹی وغیرہ سے بند ہو جائیں تو دوستو بیٹری پھٹ سکتی ہے، لہٰذا ان سوراخوں کو بند ہونے سے بچائیں۔ لہٰذا ان سوراخوں کو بند مت ہونے دیں اور بیٹری کو ہوادار جگہ پر ایڈجسٹ کریں۔ اسی طرح فیول سیل میں بھی ایک خاص ترتیب سے الیکٹروڈز لگے ہوتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے پائپ لگے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ الگ یا پھر اکٹھے لے جا کر گاڑی کے انجن تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ بعد میں ہم انجن چلا سکتے ہیں۔ دوستو، بیٹری اور فیول سیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیٹری میں تیزاب اور ڈسٹلڈ واٹر ڈالا جاتا ہے اور فیول سیل میں صرف ڈسٹلڈ واٹر ڈالا جاتا ہے۔ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ڈی سی کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور فیول سیل سے فیول گیس بنانے کے لیے بھی ڈی سی کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے دوستو، اے سی کرنٹ سے بھی فیول سیل سے فیول بنایا جا سکتا ہے، لیکن دوستو اگر ہم اے سی کرنٹ کے ذریعے فیول سیل بنانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کرنٹ کو 50 وولٹ سے کم ہی رکھیں، کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو الیکٹرک شاک لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ڈی سی کرنٹ ہو یا اے سی ہو تو اس کو 40-50 وولٹ سے آپ اس کو کم ہی رکھیں۔ اس طرح کا یہ جو فیول سیل پلانٹ جو ہوتا ہے ہائیڈروجن کا، اس کو استعمال کرتے وقت یا اس کو ہم بعد میں بنائیں گے تو اس کو جو ہم نے سپلائی دینی ہے کرنٹ کی، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ 40 وولٹ سے کم ہو کرنٹ جو اس کو ہم نے دینا ہے۔ امپیئر اس کے بڑھا سکتے ہیں ہم، اگر ہم اس کے امپیئر بڑھا دیں گے تو آف کورس اس کی جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کی پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا وولٹیج بڑھانے کی بجائے ہم امپیئر بڑھانے پہ فوکس کریں گے اور ہم امپیئر بڑھا کر یا کم کر کے اس کی پروڈکشن کو کم یا زیادہ کرتے رہیں گے۔ دوستو، فیول سیل کو جناب جب چلایا جاتا ہے، اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو اس میں موجود جو پانی ہوتا ہے یا ٹوٹلی جو فیول سیل ہوتا ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اوور ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے دوستو ہم کو اس کے ساتھ ایک ہیٹ سنک اور ساتھ میں فین لگانا پڑتا ہے، جس سے یہ جو ہمارا فیول سیل ہے، یہ جو ہائیڈروجن پلانٹ جو ہمارا ہوگا یہ ٹھنڈا رہے گا، اس سے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے گا۔
फ्यूल सेल के पॉजिटिव साइड से ऑक्सीजन और नेगेटिव साइड से हाइड्रोजन खारिज होती है।